نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. صدق اللہ العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس وقت جو آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورۃ فاطر کی آیات ہیں. سورۃ فاطر سورۃ یاسین سے ایک سورت قبل ہے. اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ امت مسلمہ کا تذکرہ فرماتے ہیں اور اس انداز میں تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو اپنی کتاب کے لیے چن لیا. ثم اورثنا الکتاب، پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا. کتاب سے مراد قرآن کریم ہے. کس کو وارث بنایا؟ الذین اصطفینا من عبادنا، ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، یعنی تمام مخلوق میں سے چنے ہوئے لوگ امت مسلمہ. لیکن اس کتاب کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ اس کے تین گروہ اللہ تعالیٰ خود ہی بنا رہے ہیں. فرمایا فمنہم ظالم لنفسہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، اور کچھ ایسے ہیں جو درمیان کی راہ چلنے والے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات، اور کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں دوڑ لگانے والے ہیں. آئیے ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہم ان تین گروہوں میں سے کس گروہ میں ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک کی خود تفسیر فرمائی، وہ ان تینوں گروہوں کے انجام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں. پہلا گروہ ہے فمنہم ظالم لنفسہ، کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. ظلم کیا چیز ہے اور خود پر ظلم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں اس کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا. تو کتاب پر ظلم کیا ہے کہ اس کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر جس مقصد کے لیے وہ کتاب بھیجی گئی اس مقصد کو چھوڑ کر اور کاموں کے لیے اس کا استعمال کرنا اور اس کا حق نہ دینا. جیسا کہ ظلم کا ایک اور معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو، کسی انسان کو اس کا پورا حق نہ دینا. تو جب ہم کتاب کے حقوق نہیں دیتے، جب ہم کتاب کو اس کے اصل مقام پر نہیں رکھتے، تو دراصل ہم اس کتاب کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں اور خود اپنی جان پر بھی ظلم کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے حقوق ہیں کیا اور کس طرح ہم ان کو ادا کر کے اپنے آپ کو اس ناانصافی سے بچا سکتے ہیں، یا جو روش ہم نے اختیار کی ہے اسے ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں. تو اس بات کو جاننے کے لیے ہمیں پھر قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. سب سے پہلے قرآن پاک کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور بالکل سچی کتاب ہے. اور اسی کے بارے میں قرآن میں سب سے پہلے جو اس کا تعارف پیش کیا گیا وہ یہی ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جو کچھ یہ بتاتی ہے وہ بالکل حق بات بتاتی ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ 1400 سال سے مسلمان اور غیر مسلم اس بات کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس میں کسی قسم کا کوئی چینج نہیں ہوا، اور اس کا تجربہ بھی کیا گیا۔ اس صدی کے شروع میں جرمنی میں ایک انسٹیٹیوٹ قرآنک انسٹیٹیوٹ کے نام سے قائم کیا گیا، جس کا صرف مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ قرآن میں آج تک کیا چینج ہوئے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے قرآن پاک کے 30,000 سے زائد نسخے جمع کیے اور ان سارے نسخوں کو پھر باہم کمپیئر کیا۔ یہ کام کئی سال تک ہوتا رہا، دنوں یا ہفتوں تک نہیں، کئی سال تک ہوا، اور جو آخر میں رپورٹ سامنے آئی وہ یہ تھی کہ قرآن پاک کے اندر کوئی بھی اختلافی روایت نہیں ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم میں عین اس عمارت کے اوپر بم گرا، اور جو کچھ انہوں نے تیار کیا تھا، جو منصوبے بنائے تھے اس کتاب کو نقصان پہنچانے کے سب ملیا میٹ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ پورا ہوا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم کرنے والے ہیں۔ اور حفاظت کس لیے کی گئی؟ تاکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب اور کتاب نہیں ملے گی، یہی کتاب ہے جس کے ذریعے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو۔ اور اگر یہ واقعہ ہمیں نہ بھی معلوم ہو تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ بات کہ یہ کتاب بالکل سچ کہتی ہے اور بالکل سچی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، تو اس کتاب کو سچا ماننا بھی اس کا حق ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم سچ مانتے ہیں پھر اس کے ساتھ ہمارا معاملہ بھی سچ کا ہونا چاہیے، اور معاملہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ بھی اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد اس کی حفاظت نہیں کی کہ ایسے لایانی طور پر اس کو بچا کے رکھا کہ لوگ اس کو پھر محفوظ کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیں، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ کیا حکم دیا کہ اس کتاب کو پڑھا بھی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، یہ ساری دنیا بھی اس کی بنائی ہوئی ہے، ہم بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں، کتاب بھی اس کی بھیجی ہوئی ہے، لہذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ کتنے 100 سال پرانی ہے یا آج کے دور میں یہ ویلڈ نہیں۔ اس کو محفوظ کرنا بے معنی اور بے مقصد نہیں، پھر اس کا کچھ مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ ایمان لانے کے بعد اس بات پر کہ یہ سچی کتاب ہے، محفوظ کتاب ہے، اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس کو پڑھا جائے، اور پڑھنے کا حکم بھی قرآن ہمیں خود دیتا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، کہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ دراصل اس پر ایمان لاتے۔ تو گویا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اور پڑھا کس طرح جائے؟ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس کا کیا حق ہے پڑھنے کا؟ کسی بھی چیز کو پڑھنے کا حق کیا ہے کہ جب اس کو پڑھے تو آپ اس کو سمجھے بھی، بغیر سمجھے پڑھنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں، کتاب اللہ چونکہ دوسری کتابوں سے مختلف ہے، اس لیے اگر اس کو کوئی بغیر سمجھے بھی پڑھتا ہے تو اس کو ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن یہ کتاب صرف ثواب کمانے کی چیز نہیں۔ ہم نے جیسے دنیا میں مختلف کاروبار بنا رکھے پیسے کمانے کے، اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ کتاب ثواب کمانے کا صرف ذریعہ ہے۔ یہ صرف ثواب کمانے کا ذریعہ نہیں، بلکہ کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، کہ یہ کہ متقی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، اور ہدایت انسان کو اسی وقت اس سے مل سکتی ہے جب صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کر کے اس کو سمجھا جائے۔ اور اس کے لیے بھی پھر ہمیں قرآن پاک ہی رہنمائی دیتا ہے، کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے جو بہت مبارک ہے، اور اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور اس سے نصیحت پکڑیں۔ کون؟ اولو الالباب، عقل والے۔ تو گویا اس کتاب کے پھر دو حق سمجھنے کے اعتبار سے ہو گئے، ایک تدبر اور ایک تذکر۔ تدبر علماء کا کام ہوتا ہے، لیکن تذکر عوام کا کام ہوتا ہے، اور عوام میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ علماء جو کچھ تدبر کرتے ہیں اس تدبر کو سامنے رکھ کر اس میں اپنے فائدے کی چیزیں حاصل کرتے ہیں۔ لہذا
ہم میں سے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ہم اس سے اپنے دل کو یاد دہانی کرائیں اور اس کو سمجھیں اور ہم یہ جانیں کہ یہ ہمیں کیا کہتی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب آپ خود ایک اچھی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مومن کی تعریف یہ کی گئی کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اگر ہم کو یہ بات پسند ہے کہ ہم اچھے راستے پر چلیں، ہمارے دل کو سکون حاصل ہو، تو ہمیں یہ بات بھی پسند کرنی چاہیے کہ ہمارے جیسے جتنے بھی اور زیرو انسان ہیں ان سب کا بھی بھلا ہو. لہذا کتاب کا اگلا حق کیا ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، کیونکہ قرآن پاک ہی میں آتا ہے ھذا بلاغ للناس، یہ تمام لوگوں کے لیے ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں بار بار جو خطاب آتا ہے وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب صرف اہل ایمان کو خطاب نہیں کر رہی بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب ہے. یا ایھا الناس کہہ کے پکارا گیا. اب کتاب تو ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمارے گھروں میں ہے، لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ لوگوں تک اسے کون پہنچائے گا؟ لوگوں تک امت مسلمہ پہنچائے گی. لہذا اگلا کام اسے کیا کرنا ہے کہ ہر وہ شخص جو دنیا میں آیا ہے اسے اس کے رب سے جوڑنا ہے، اسے اس کے رب کا تعارف بتانا ہے، اسے اس کے رب کی مرضی بتانا ہے اور اس کے لیے اس کتاب کو اس تک پہنچانا ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو کتاب کو پڑھتے ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں وہ پھر اس بات پر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہمیں یہ پہلے کیوں نہ پتہ چل جائے. اس میں مجھے یاد آ رہا ہے بھارت مدراس یونیورسٹی کی ایک پروفیسر ہے، اس نے جب یہ پڑھا کہ اسلام میں چھوت چھات کا تصور نہیں اور تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور برابر ہیں انسان ہونے کے ناطے، تو اس سے یہ بات بہت پسند آئی. کہا کہ یہ میسج کون دیتا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، میں اس پر مزید تحقیق کرنا چاہتی ہوں. تو اسے اتفاق سے قرآن پڑھنے کا موقع ملا اور جب اس نے قرآن پڑھا تو وہ بغیر کسی کی تبلیغ کے تو بہت مسلمان ہوئی. اب دیکھیں کہ جب وہ مسلمان ہوتی ہے تو اس کے بعد اس نے ایک آرٹیکل لکھا، میں نے رسالے میں پڑھا تھا، تو وہ کہتی ہے کہ قیامت کے دن مسلمانوں کو اس بات کی جواب دہی کرنی ہوگی، انہیں اللہ کے حضور بتانا پڑے گا جو نعمت ان کے پاس تھی، جو ہدایت کی کتاب ان کے پاس تھی، وہ کتاب انہوں نے دوسروں کو کیوں نہ بتائی. اگر میں اس کو پڑھے بغیر مر جاتی تو میرا انجام کیا ہوتا کہ مجھے ایمان نصیب نہ ہوتا. تو آج بھی دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ جو بھول بھلائیوں میں ہیں، بھٹک رہے ہیں، ان کے پاس کوئی ڈائریکشن نہیں، انہیں رب کی کوئی پہچان نہیں، وہ طرح طرح کے شرک اور کفر میں مبتلا ہیں. ان سب چیزوں کا علاج کیا ہے کہ ان لوگوں تک اس کتاب کو پہنچایا جائے، اس کتاب کو عام کیا جائے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ دنیا میں دوسری کتابیں جو ہیں جیسے بائبل ہے وہ کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے. مجھے کوئی 10 سال پہلے کیمبرج یونیورسٹی جانے کا اتفاق ہوا تو کیمبرج یونیورسٹی کے اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سیکولر یونیورسٹیاں ہیں جس میں کسی خاص مذہب کا پرچار نہیں ہوتا، لیکن اس کی مین ہال کی انٹرنس تھی، اس کے دروازے کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا گلوب رکھا ہوا تھا. جب میں نے جھک کر اس کو دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ گلوب انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں کہاں کہاں بائبل پہنچ چکی. نقشے کے اوپر وہ نشان لگے ہوئے تھے کہ دنیا کے کس کس ملک میں، کس کس شہر میں، کس کس علاقے میں، کس کس زبان میں بائبل کا ترجمہ ہو چکا. آج کیا مسلمانوں کے پاس کوئی ہے ایسا نقشہ کہ جس میں وہ سارے اسٹیٹسٹکس جمع کر کے یہ ایسا کوئی نقشہ بنائے اور اپنا احتساب کرے، یہ جانے کہ کتنے علاقوں میں قرآن پہنچ چکا ہے، کتنے علاقوں میں وہ ترجمہ پہنچ چکا ہے، کتنے علاقوں میں ہم لوگوں تک اللہ کا میسج کنوے کر چکے ہیں. اب دیکھیں کسی اور رسول اور نبی نے تو آنا کوئی نہیں، اب ان کی جگہ آپ لوگوں کو بھیجا گیا. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا کہ تم لوگوں کے سامنے حق کی گواہی رکھو، تم لوگوں کو بتاؤ کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، انہیں دنیا میں آنے کا مطلب بتاؤ. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم خود مسلمان بھی اس مقصد سے غافل ہیں. ہمیں یاد کروایا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے یاد آ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اپنے ہی مسائل میں الجھ جاتے ہیں اور اصل مقصد سے غافل ہو جاتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن جا کر ایک طرف تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور دوسری طرف لوگ گریبان میں ہاتھ ڈالیں گے کہ تم نے اپنے گھر میں ہی بس رکھ لیا تھا، مجھ تک کیوں نہیں پہنچایا، میرے تک یہ میسج کنوے کیوں نہیں کیا. لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کا یہ فرض بنتا ہے کہ کتاب کا یہ حق اس کو دے کہ اس کو جو اللہ نے یہ نعمت دی، نعمت ہدایت، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں میری یہ نعمت جو ہے اس کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی جب تم آپس میں
ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈالی. پھر سب سے بڑی نعمت کیا؟ ہدایت کی نعمت. قرآن پاک میں بھی سورۃ الفاتحہ میں ہر روز جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلا جن پر تو نے انعام کیا. کیا انعام ملا؟ یعنی انعام کی کون سی شکل؟ انعام ملی یہ کتاب کہ جو محفوظ ہے. اس سے پہلے کی کتابیں جن قوموں کو ملی تھی وہ سب کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ ان میں تبدیلی ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. لیکن قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہمارے لیے اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے. اس لیے اس کا یہ حق ہے کہ ہم اسے دوسروں تک پہنچائیں. اور آپ دیکھیں کہ پہنچانے کے لیے خود عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اگر آپ دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ میٹھا نہ کھاؤ اور خود آپ میٹھا کھا رہے ہیں تو آپ کی بات کون سنے گا؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چاکلیٹ جو ہے وہ صحت کے لیے بڑی نقصان دہ ہے اور آپ خود اسی چاکلیٹ کے عادی ہیں تو آپ کی یہ بات کسی کو فائدہ نہیں دے گی. اس لیے کتاب کا ایک بہت بڑا اہم حق یہ ہے کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اس پر ہم عمل کریں، جو چیز دوسروں کو بتائیں اس پر ہم خود عمل کریں. یہ جو میں نے بات کی نا کہ سب تک ہمیں قرآن کا میسج پہنچانا ہے، تو ہر شخص مبلغ نہیں بن سکتا کہ ہر شخص قرآن کھولے اور دوسرے کو پڑھ کے سنائے کہ دیکھو تمہارے رب نے تم کو کیا کہا ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر اس وقت 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں تو ہر شخص اس میں سے اس قابل نہیں ہو سکتا کہ کتاب کھول کے پڑھ کے دوسرے کو سنائے. لیکن ہم کس طرح دوسروں تک میسج کنوے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہم اپنے عمل سے کریں. ایک بہترین امت اللہ نے بنایا تو بہترین بن کے دکھائے تو لوگوں کے سامنے خود بہت تبلیغ ہوتی جائے گی. لیکن افسوس کی بات تو یہ کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے اس کی بڑی بڑی باتیں بھی جو ہم کو معلوم ہے ہم خود بھی اس پر عمل نہیں کرتے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نماز جو ہے قرآن کا پہلا حکم، نماز قائم کرتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو باقی اس کی پابندی کرتے ہیں؟ اور صرف گھر میں پابندی نہیں جہاں آرام کے ساتھ ہم رہ رہے ہیں، بلکہ سفر میں بھی پابندی، بیماری کی حالت میں بھی پابندی. ہر حال میں جیسے بھی ہو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، بوڑھے ہو یا جوان ہو، تمہیں اس کی پابندی کرنی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس کی پابندی کرتے ہیں؟ اب یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے مسلمان ایسے علاقوں میں جاتے ہیں جہاں کافر بستے ہیں تو وہ خود بھی نمازیں چھوڑ بیٹھتے ہیں. اگر وہ حرام کام کرتے ہیں تو ہم بھی اسی میں ملوث ہو جاتے ہیں. بلکہ الٹا ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر بات ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا اچھا اور کیا برا. آج ہمارے پیمانے کیا بن چکے ہیں؟ ہم اچھائی برائی یہاں سے تو نہیں پوچھتے کہ قرآن میں کس چیز کو پسند کیا گیا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کوئی کام کرنے سے پہلے یہ سوچے کہ یہ کام میرے رب کو پسند ہے یا نہیں. ہم کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ کس بات کا رواج ہے، لوگ کیا چاہتے ہیں، اور مغربی دنیا ہم سے کس بات پر خوش ہوتی ہے، اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اجتماعی زندگی میں بھی. تو کیا یہ اس کتاب پر ظلم نہیں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے 1400 سال سے ہمارے لیے محفوظ رکھا اور ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا اور ساتھ بتایا کہ ان اللہ لیرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو عزت بخشتا ہے اور کچھ لوگوں کو ذلیل کر دے گا. کس کو عزت بخشے گا؟ جو اس کا حق ادا کریں گے. اس لیے اس کتاب پر جم کر رہنا اور اس کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا جو ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا حکم کیا آتا ہے کہ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ کے بعد وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو درمیان کی چال چلتے ہیں. درمیان کی بات کیا کہ کچھ حقوق دے دیتے ہیں اس کتاب کے اور کچھ چھوڑ دیتے ہیں. جو باتیں تو مرضی کے مطابق ہیں، جو ہماری پسند کی ہیں وہ ہم کر لیتے ہیں. مثلا ہمیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم بیٹھ کے تلاوت کریں تو ہم وہ کر لیتے ہیں. لیکن جو اس میں حکم لکھا ہے نماز کا مسئلہ وہ نہیں ہم پڑھ سکتے. تو یہ کیا ہوا؟ کوئی بات مان لی اور کوئی نہ مانی. اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسروں کو بتانا تو مجھ کو بہت اچھا لگتا ہے، تقریر کر کے بڑا مزہ آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ خود جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کریں، وہ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ سب رویے کیسے ہیں؟ یہ ظالمانہ رویے ہیں. اور اسی لیے مقتصد یہاں پر کس معنی میں ہے کہ کچھ حقوق دیتے ہیں اور کچھ حقوق نہیں دیتے. کون سے حقوق دیتے ہیں؟ جو کنوینئنٹلی کر سکتے ہیں. اور کون سے چھوڑ دیتے ہیں؟ جن کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے یا مال لگانا پڑتا ہے یا کچھ اور انسان کو دینا پڑتا ہے. تو انسان کہتا ہے کہ میں آرام سکون کیوں برباد کروں، میں کوئی برے حال میں ہوں. اور ہم پھر صرف اس حال میں قرآن کو اٹھاتے ہیں جب ہم پہ کوئی مشکل آتی ہے. یعنی خدا نخواستہ کوئی فوت ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں ہر جگہ قرآن کھل جائے. ہم میں سے ہر شخص کو فوت ہونا، اس لیے یہ نہیں کہ کوئی جرم میں فوت ہونا، جو چلے گئے انہوں نے کوئی غلطی کی یا ان کا کوئی قصور تھا تو ان کی پکڑ ہو گئی اور ہم بہت اچھے ہیں کہ جینے کو موقع ملا ہوا.
وہ تو سب کو جانا. لیکن ہم کس وقت پکڑتے ہیں اس کتاب کو کہ جب کوئی چلا جائے پھر اس کو پڑھ کے بخش دیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کتاب تو زندہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئی. مرنے کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کیا چیز کام آئے گی. جیسا کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنی زندگی میں کثرت سے قرآن پڑھے تو وہ قرآن قبر میں اس کا ساتھی ہوگا. اچھے خوشنما شکل کے انسان کی طرح اس کا کمپینین ہوگا قبر میں. جیسے ایک اچھا دوست ہوتا ہے تو اچھے دوست کی شکل میں قرآن قبر میں ساتھ ہوگا. لیکن ہم میں سے کوئی شخص اپنی زندگی میں تو فرصت نہیں پاتا کہ اس کو پڑھے. مرنے کے بعد وقتی طور پر چند دن، چند ہفتے، چند مہینے اس کو پڑھتے ہیں اس کے لیے تو وہ بھی بھول جاتے. اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کا پڑھا ہوا ہی کام آئے تو پھر ظاہر ہے کہ کون خود پڑھے یا پھر یہ اجرت میں پڑھوا لے. تو یہ پھر ہم نے ایک کاروبار کا سلسلہ بنا لیا. ہمارے یہاں ایک عام رواج ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو 2.5 سپارے پڑھ کر راہداری کو اس کو دیے جاتے ہیں. وہ 2.5 سپارے کیا سورت بقرہ. کبھی آپ ایک دفعہ زندگی میں سورت بقرہ کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں کیا کام ملتے ہیں. اس میں منافقین کے بارے میں لکھا ہوا ہے، بنی اسرائیل کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، اس میں طلاق کے مسائل ہیں، اس میں نکاح کے مسائل ہیں، اس میں سود کے بارے میں لکھا ہوا ہے. تو اب آپ خود سوچیں جو شخص مر گیا نہ تو اس کو نکاح کرنا ہے نہ اس کو کہیں بینکس کے ساتھ لین دین کرنا ہے، اس میں روزوں کا حکم، اس میں حج کا حکم، اس میں نماز کا حکم. مرنے والے کو نہ حج کرنا، نہ نماز پڑھنی ہے اور نہ زکات دینی. اس کو سورت بقرہ کیا فائدہ دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اس بات کا ثبوت نہیں. لیکن ہم نے اپنے دل کی تسلی کے لیے اس طرح کی بہت سی چیزیں گھڑ لی اور ان پر ہم بہت پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں. لیکن جو کچھ کتاب ہمیں بتاتی ہے اس کی طرف سے ہم نے آنکھیں، کان، دل، دماغ سب کچھ بند کر رکھے. تو یہ کیا ہے ایک طرح سے اس کتاب کے ساتھ جڑنا. اب دیکھیں کہ آہستہ آہستہ وہ روایات بھی ختم ہو گئی کہ ہمارے گھروں میں صبح قرآن پڑھا جائے یا ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر بلند ہو. وہ روایات ختم ہوتی جا رہی. جب ہم چھوٹے تھے اس وقت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یا ہمارے والدین نے دیکھا کہ گھر کے بڑے جو تھے وہ صبح کے وقت تلاوت کرتے تھے اور سب لوگ سنتے تھے. اگر بچے پڑھ نہیں سکتے تو سنتے تو تھے، لیکن اب وہ بھی چیز ختم ہو گئی اس لیے کہ راتوں کو دیر سے سویا جاتا ہے، صبح آنکھ نہیں کھلتی. بڑے لوگ اگر اٹھ کے نماز آنکھیں بند کر کے پڑھ بھی لیتے ہیں تو پڑھتے ہی پھر سو جاتے ہیں اور اس کے بعد کتاب کہاں کھولے. اور ڈسٹرب نہ کرو کی پالیسی پر کوئی اونچی آواز سے بھی نہیں پڑھتا کہ کسی کو ستانا نہیں چاہیے. حالانکہ ستانے کا یہ مقصد نہیں ہے، وہ تو اٹھنے کا وقت ہے اور نورانی وقت ہے اور اللہ کے ذکر کا وقت ہے. اس وقت سونا جو ہے وہ دوسروں کو اذیت دینا. آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے سونے کو سخت ناپسند فرمایا اور اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ مبارک لی امتی فی بکورہا، کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت ڈال. لیکن ہم اس برکت کے وقت کو گنوا ڈالتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں ہے. بہت کچھ ہے لیکن برکت اور سکون نہیں. کیوں نہیں؟ کبھی ہم نے ریزن جاننے کی کوشش کی. اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے دین نے ہمیں بتایا ان چیزوں سے ہم منہ موڑ گئے. پھر فرمایا وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں، کن میں سے؟ ان چنے ہوئے بندوں میں سے، یعنی امت مسلمہ سے، جو اللہ کے راستے میں، نیکیوں کے راستے میں دوڑ لگانے والے. سابق کہتے ہیں آگے جانے والا، بھاگ جانے والے. تو بھاگنا کیا؟ جب انسان بھاگتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھاگتے وقت انسان بہت سی چیزوں کو چھوڑتا ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے دائیں بائیں کیا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا راستہ کیا اور مجھے اس پر چلنا کیسے. اسی طرح جو لوگ اس کتاب کو لے کر اٹھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، اس کو عمل کرتے ہیں، اس کو دوسروں تک پھیلاتے ہیں، پھر جب تک وہ دوڑ نہیں لگائیں گے اور ادھر ادھر کی چیزوں کو چھوڑیں گے نہیں، وہ اپنے اس مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو اب دیکھیں کہ اسی کے بارے میں فرمایا کہ منہم سابق بالخیرات، کہ جو اس راستے میں دوڑ لگائے ہوئے ہیں، ذالک هو الفضل الکبیر، یہ ہے دراصل بڑا فضل. یعنی جس شخص کو اللہ یہ توفیق دے اس پر بڑا فضل ہو گیا. یہ اللہ کے فضل سے یہ چیز آتی ہے، اللہ کی رحمت سے آتی ہے. اور اگر نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جو اس کے راستے میں دوڑ لگائے ہوئے. اگر ہم اپنی دوڑ دیکھیں تو ہماری دوڑ کہاں تک ہے؟ ہماری دوڑ کس کس چیز کے لیے؟ اور جس چیز کے لیے ہم دوڑ دھوپ کرتے ہیں اس کو پا بھی لیتے ہیں، بالآخر پا لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اما السابقون، جو دوڑنے والے ہیں، فاولئک یدخلون الجنۃ بغیر حساب، یہ لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہو جائیں گے. ذرا سوچیں اس بات کو. ظاہر ہے کہ جو دوڑ رہے ہیں ان کو کون روکے گا؟ وہ تو دوڑتے ہی چلے جائیں گے. اس لیے ایسے لوگ جنت میں بے حساب داخل ہو جائیں گے.
اور جو درمیانی راہ چل رہے ہیں فرمایا ان سے حساب لیا جائے گا، لیکن حساب لیا جائے گا، ان کو حشر کے میدان میں روکا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ جس سے حساب لیا گیا وہ تو مارا گیا، اس کو تو پھر اپنی سزا بھگتنی پڑے گی جتنا جرم کیا ہوگا۔ اور تیسرا درجہ کہ وہ لوگ جو ظالم ہیں اپنے نفس پر، فرمایا کہ وہ حشر کا پورا عرصہ روک کر رکھے جائیں گے۔ اب آپ خود سوچیں، دنیا میں تو ہم کسی بھی چیز کا انتظار کرنے میں کتنے تکلیف اٹھاتے ہیں، کتنے تنگ ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی چیز ہمیں ہماری ضرورت کی نہ ملے، مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو کسی بینک کے سامنے انتظار کرنا پڑے، اگر آپ کو پیاس لگی ہے شدید اور پانی کے لیے انتظار کرنا پڑے، یا آپ کے گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے تو ٹینک آنے کے لیے انتظار کرنا پڑے، یا کسی اور چیز کے لیے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انتظار کتنی تکلیف دہ کیفیت۔ ایک دن بھی کسی چیز کے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے تو انسان بےحال ہونے لگتا ہے، کہاں یہ کہ حشر کا سارا عرصہ کھڑا ہونا پڑے اور سارا عرصہ انتظار کرنا پڑے اور اس کے بعد معلوم نہیں انجام کیا ہوتا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر صرف عارضی دنیا کے لیے کام نہ کرے، کیونکہ چند دن کی بات ہے، ہم اس کو اتنی ہی اہمیت دیں جتنی اہمیت کی یہ قابل ہے، اور جس میں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں، اس کو اتنی ہی امپورٹنس دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام ایک دن میں نہیں ہو جایا کرتا، ہر کام کے لیے انسان کو ایک وقت لگتا ہے، لیکن اصل بات ہے کہ انسان کوشش شروع کر دے، ایک سٹیپ اٹھا لے۔ اگر وہ سٹیپ نہیں اٹھاتا اور آج کا کام آج نہیں کرتا، کل پر ڈالتا ہے، تو کل کو یہ باتیں بھول چکی ہیں، پھر اس وقت انسان کے دل میں اور چیزوں کی اہمیت آ جاتی ہے، پھر یہ باتیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا جنات عدن یدخلونہا، وہ باغات جنت کے جس میں وہ داخل ہوں گے، جس میں وہ سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہم عورتوں کی خواہشات کیا، کہ ہمارے پاس کیا ہو۔ زیور ایسی چیز ہے جو ہر ایک کی پسند ہے، اور پھر زیور کے اوپر، سونے کے اوپر اگر موتیوں کے جڑاؤ بھی ہو تو وہ اور زیادہ قیمتی چیز ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری یہ سب خواہشات وہاں پوری کر دی جائیں گی۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جو انسان کے پاس زیادہ ہوتا ہے تو خوف اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ چھن جائے گا، لٹ جائے گا مجھ سے۔ لیکن جنت کی خوبی کیا ہے کہ جو کچھ انسان کو مل گیا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی کا ہو گیا، نہ کوئی اس سے چھین سکتا ہے، نہ اس سے کوئی چرا سکتا ہے، نہ اس پر کوئی زکات دینا ہے، نہ ہی اس پر کسی قسم کا اس کے پرانے ہونے کا ڈر ہے، نہ اس کے فیشن بدلنے کا ڈر ہے، کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں، صرف انسان ان کو پہنے اور انجوائے کرے۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، دوسری خواہش عام طور پر کیا ہوتی ہے؟ ریشم، یعنی ایک سونا اور دوسرا ریشم۔ ان ساری خواہشات کی تکمیل اللہ تعالیٰ نے جنت میں فرما دی۔ اغرقوا فادخلوا نارا، غرق کیے گئے اور آگ میں داخل کر دیے گئے۔ قرآن پاک میں یہ بھی آتا ہے سورۃ المومن میں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قبر کے عذاب کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ سورۃ المومن میں آتا ہے کہ ان کو صبح اور شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صبح اور شام آل فرعون جو پانی میں ڈوب کے مری تھی ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیت 45 46 کا آپ گھر جا کے ترجمہ خود بھی پڑھ لیجیے۔ النار یعرضون علیہا، اور پھر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، جب قیامت کا دن ہوگا تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کے تمام تر آرٹ اور ترقیاں اور دنیا کے بڑے بڑے کارنامے، وہ سب لوگ جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، اور جو پیش کر رہے ہیں ان کو بھاری ٹکٹ لگا کے ان سے پیسے کما رہے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ سب کچھ بنایا ان کے کسی کام نہ آیا۔ اسی طرح اگر ہم آخرت کو بھول کر صرف اس دنیا کو بنانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہیں گے تو ہم یہ سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے اور اس میں سے کوئی چیز آخرت میں کام نہ آئے گی۔ اس لیے ہم سب کی خیر خواہی ہے اور ہم سب کی بھلائی ہے اس بات میں کہ اپنے لیے خود کچھ کریں اور ان فرائض کو ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر عائد کیے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے یہ غم دور کر دیا۔ کس چیز کا غم دور کیا؟ یعنی آخرت میں جو فکر اور پریشانی اور معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور دنیا کے جو غم وہ سب وہاں پر ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بڑا ہی بخشنے والا قدردان ہے۔
الذی احلنا دار المقامۃ من فضلہ، جس نے ہمیں ابدی قیام کی جگہ پر لا ٹھہرایا. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، کہ جس میں ہمارے لیے نہ کوئی تھکاوٹ ہے نہ کوئی بوریت ہے. دنیا میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ زیادہ آرام بھی کر لیں تو آپ تھک جاتے ہیں. اگر ایک کپڑا بار بار پہنتے رہے، خواہ وہ کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، تو آپ اس میں بور ہو جاتے ہیں، آپ کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شادی ہوتی ہے بچیوں کی، کتنے کتنے قیمتی لباس ان کے ہوتے ہیں، اور ایک ایک جوڑا جو ہے لاکھوں میں بازوں کا تیار ہوتا ہے، لیکن وہ ایک آدھ دفعہ پہننے کے بعد اس کو نہیں پہنا جاتا جی اب ہر محفل میں پہننے کا ہے. آکورڈ لگتا ہے، بے وقوف لگتا ہے انسان اگر عام مجلسوں میں شادی کا جوڑا پہن کے بیٹھ جائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی دنیا میں ہماری آنکھوں کے سامنے بھی اس کے فیشن بدل جاتے ہیں، ان سے ہم اکتا جاتے ہیں، ان سے ہم تھک جاتے ہیں، دل بھر جاتا ہے ہمارا. لیکن جنت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں دل نہیں بھرے گا. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اچھا جنت میں پھر رہنا ہوگا اور پھر رہنا ہوگا اور پھر رہنا ہوگا، بس رہتے ہی چلے جائیں گے، تھک نہیں جائیں گے تو بڑی بوریت ہو جائے گی. نہیں، اسی بات پہ جواب دیتا ہے قرآن کہ لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب، وہاں نہ تھکاوٹ ہوگی، نہ مشقت ہوگی اور نہ ہی کوئی بوریت ہوگی، بلکہ جس چیز کو دل چاہے گا، جیسے آتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو بھی تمہاری خواہش ہوگی وہ تمہاری فوراً پوری کر دی جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چیز تم مطالبہ کرو گے، جو مانگو گے وہ تمہیں خود وہاں پہنچ جائے گا. دنیا میں اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے ہو تو آپ کو دیکھیں اس کے حصول کے لیے پہلے کی لمبی مدت محنت کرنا پڑتی، کوشش کرنا پڑتی. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ جب کوئی چیز سامنے آ بھی جائے تو اس کو کھانے کے لیے بھی ہاتھ بڑھانا پڑتا ہے، اس کو منہ میں لے جانا پڑتا ہے، اس کو چبانا پڑتا ہے. لیکن جنت میں اتنی کلفت بھی نہیں ہوگی. انسان کی لذتیں اور خواہشیں وہ فوراً جیسے آتا ہے نا قطوفها دانیہ، کہ جنت کے پھل جو ہیں وہ لٹکے پڑے ہوں گے کہ انسان ادھر تمنا کرے گا ادھر وہ پھل اس کے سامنے ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ سامنے ہوگا، یعنی آٹومیٹک کا لفظ کتنا اٹریکٹیو ہے کہ دنیا میں فلاں چیز آٹومیٹک ہے، فلاں مشین، فلاں طریقہ، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہاں ہر چیز آٹومیٹک ہو جائے گی اور کسی طرح کا کوئی انسان کو تردد اور کلفت نہ ہوگی. دنیا میں جو آٹومیٹک مشینیں ہوگی ہر تھوڑے دن کے بعد خراب ہو جو مصیبت دیتی ہیں، لیکن وہاں کوئی خرابی نہیں ہوگی، کسی پلمبر کو بلانا نہیں پڑے گا، کسی انجینئر کے پاس لے جانا نہیں پڑے گا، ہر چیز. اور اگر انسان اس کو کسی بھی شکل میں، کسی بھی رنگ میں، کسی بھی مقدار میں کھانا چاہے تو جتنا چاہے کھاتا چلا جائے، اس کو نہ کوئی بدہضمی لاحق ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی. دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں لیکن ساتھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں کہ انسان کھا ہی نہیں سکتا. طرح طرح کی نعمتیں ہیں اور آپ ہیں کہ بیمار پڑے، شوگر ہائی، بی پی ہو گیا اور کولیسٹرول لیول ہائی ہے، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کھا سکتے، نعمتیں سامنے ہیں کھا ہی نہیں سکتے. کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن جنت میں کوئی نہ بی پی ہائی ہوگا اور نہ کولیسٹرول ہائی ہوگا، جو چاہیں جتنا چاہیں کھائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو کھائیں گے اس کی کوئی نجاست بھی نہیں ہوگی. دنیا میں ایک اور تکلیف انسان کو اس تکلیف کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں اس میں سے کوئی بھی تکلیف انسان کے لیے نہیں ہوگی جو اس کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اذیت کا باعث بنے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ والذین کفروا لہم نار جہنم، لیکن جو لوگ انکار کریں گے، بات نہیں مانیں گے، پھر ان کے لیے جہنم کی سزا ہے. لا یقضی علیہم فیموتوا، اس جہنم میں جا کے ان کا وقت پورا نہیں ہوگا کہ وہ مر جائیں. جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ اس جہنم میں نہ کوئی جیے گا نہ مرے گا، اس میں زندگی نہیں اور موت نہیں. یعنی زندگی اس معنی میں زندگی نہیں کہ انسان کچھ کر سکے، اور موت اس معنی میں نہیں کہ وہ اذیتیں ختم ہو اور جان چھوٹے. دنیا میں تو کوئی مرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ چلو دنیا کی مصیبتوں سے نجات پا گیا، وہاں تو نجات ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد فرمایا کذالک نجزی کل کفور، ہر ناشکرے کو ہم یہی جزا دیتے ہیں، ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں. کون ناشکرے؟ جنہوں نے اللہ کی نعمتیں دنیا میں پائیں اور اس کے بعد دینے والے کو ہی بھول گئے. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ بھی اس کے ساتھ احسان کریں. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ کچھ نہیں. اب آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے کسی رشتے دار کے ساتھ بہت احسان کرتے ہیں. کئی بچے یتیم کئی گھروں میں پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے سب کچھ، ایک عورت اپنی ساری زندگی قربان کر دیتی ہے. وہی بچے بڑے ہوتے ہیں، مڑ کے پلٹ کے دیکھتے نہیں. چلو ان بچوں کا کیا شکوہ، اپنے بھی نہیں دیکھتے. تو
ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ اس وقت اس انسان کا کیا حال ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اپنے ہی بچوں کو آپ پالتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں، اور ماں کی تکلیفوں کو انسان دیکھے تو کتنے کرب سے گزرتی. ایک ولادت کے کرب آپ دیکھیں، پھر اس کی نجاستیں جو بچے کی صاف کی جاتی ہیں اور اس کے نال نخرے اٹھائے جاتے ہیں اور اس کی ایک ایک خواہش معصوم پوری کی جاتی ہے. جب یہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو پلٹ کر جب ماں باپ کو جواب دیتا ہے، جب ماں باپ کو اذیت دیتا ہے، جب ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، تو کیا حال ہوتا ہے ماں باپ کا. اب آپ دیکھیں کہ اس وقت ہم اپنی کیفیت کو تو محسوس کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اس نے بڑا ہی ناشکرا پن کیا، لیکن دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم یہی معاملہ کرتے ہیں، زندگی اس سے لی، دل دماغ اس سے لیے، مال و دولت جو دیا وہ بھی اس نے دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رازق میں ہوں، یہ مال جس کو میں چاہتا ہوں زیادہ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. اس میں انسان کا اپنا کمال نہیں. بڑے بڑے ذہین بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جھونپڑیوں میں پل رہے ہوتے، کھانے کے وقت روٹی نہیں ہوتی ان کے پاس، سوکھی روٹی تک میسر نہیں. لیکن یہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو صحت، زندگی، مال و دولت، عقل، ذہانت، دنیا میں ملنے والے مواقع اور چانسز، یہ سب کچھ اللہ کی دین ہے جو ہمیں ملا. تو یہ کتنی ناشکری ہوگی کہ اس سے سب کچھ لے کر اسی کو بھول جائیں، اس کا شکر ادا نہ کریں، اسی کے آگے نہ جھکیں، اسی سے منہ موڑ لیں. پھر منہ موڑنا اللہ کو کیا نقصان دے گا؟ اگر ہم سارے منہ موڑ بھی جائیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ساری کائنات اس کی عبادت میں لگی ہوئی. لہذا ہمارا اپنا فائدہ اس میں ہے، اس کی طرف رجوع کریں. اسے رجوع کرنے والے بڑے پسند ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. اور توبہ کا مطلب ہوتا ہے پلٹ آنا، رجوع کرنا. پھر فرمایا وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنم میں جا کے لوگ چیخیں ماریں گے، کہیں کہ ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال، نعمل صالحا، ہم اچھے کام کر کے ہیں، ہم اچھے کام کرنا چاہتے ہیں، غیر الذی کنا نعمل، ان کاموں کے سوا جو ہم کرتے رہے. دیکھیں کہ وہاں جا کر انسان اپنے اس وقت کو جسے آج گنوا رہا ہے اس میں پریشان ہوگا، پشیمان ہوگا اور خواہش کرے گا کہ اے کاش میں ایک دفعہ دنیا میں جا کر اپنے کیے کو مٹا کے آ سکوں، اپنے برے کاموں کو ختم کر کے آؤں اور میں کچھ نیکیاں کما کے آؤں، کیونکہ آج تو صرف نیکیوں کی قیمت ہے اور تو کوئی چیز تولی ہی نہیں جا رہی، نہ کوئی رشوت کام آ رہی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور طرح بہلایا جا رہا ہے. صرف کوئی چیز اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ انسان کے عمل. اسی لیے انسان کہے گا یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج کے میں اچھے کام کر کے آؤں. اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے. اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا، اور کتنے اچھے اللہ تعالیٰ کہ آج ہی ہم کو بتا دیا. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر نہ دی تھی، زندگی نہ دی تھی، وقت نہ دیا تھا؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ سکتا، اس میں نصیحت حاصل کرنے والے کو نصیحت حاصل کرنے کا چانس تھا، وہ کر سکتا تھا. اور آج آپ دیکھیں ہمارے پاس چانس ہے، وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں کرتے. کل ہم جا کر کہیں کہ ایک دفعہ پھر بھیج کے ہم کر کے آئیں، تو اگر اللہ تعالیٰ بھیج بھی دے تو ہم وہی کریں گے جو آج کرتے ہیں. کیونکہ زندگی میں کتنے مرحلے ایسے آتے ہیں جب ہم اللہ سے وعدے کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اللہ تیری طرف رجوع کریں گے، پھر وہ ہمیں چانس بھی دیتا ہے، لیکن پھر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں. یہ سب کچھ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اس سے نقصان خود ہم کو ہے اور ہماری ہی ذات اس کی تکلیف اٹھائے گی اگر ہم اس کی طرف رجوع نہ کریں. وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، یعنی دنیا میں وقتاً فوقتاً لوگ تمہارے پاس آتے رہے جنہوں نے تم کو بتایا. آج آپ دیکھیں کہ ہم ہر طرف دیکھتے ہیں کہ مسلمان ایک بے عملی کا شکار، ہر طبقے میں، دین پڑھے لکھے، دین نہ پڑھے ہوئے، چھوٹے بڑے، سب ایک ایسی روش پر دوڑ رہے ہیں کہ جس میں اللہ رسول کا کوئی نام نہیں، کوئی خوف نہیں خدا کا. تو ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر شخص جو یہاں بیٹھا ہے وہ سوچے ذرا کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا بہانہ پیش کروں، مجھ کو پتا نہیں تھا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو کچھ باتیں پتا ہے اور اس کے باوجود ہم نہیں کرتے، اور اگر پتا ہونے کے باوجود نہیں کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی شدید ہے. ہمیں سے کوئی بہانہ نہیں کر سکتا یا اللہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان عورت کو اپنی زینت ڈھانپنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ تیری راہ میں تیرے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنا چاہیے. نہیں، سب پتا تھا، لیکن پتا ہونے کے باوجود ہم میں سے سب وہی کرتے ہیں جو ہمارا دل چاہے. ہمارا دل چاہے کسی کی غیبت کرنے تو ہم مزے سے غیبت شروع کر دیں اور اس کے کئی جواب کھول لیتے. ہمارا دل چاہے کسی کو برا بھلا کہنے تو ہم کہنا شروع کر دیں. ہمارا دل چاہتا ہے کچھ بھی کرنے کو، ہم تھوڑی دیکھتے ہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم آرام سے کرتے ہیں. کیوں؟
جو ہمارے بس میں جو ہماری خواہش ہوتی، جو ہمارا دل چاہتا ہے. تو جب ہم اپنے دل کو خدا بنائے ہوئے، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا رکھا، جو یہ نہیں دیکھتا خدا کا کیا حکم ہے، وہ یہ دیکھتا اس کے دل کی کیا مرضی. تو جو اپنے دل کی مرضی پہ چلتا ہے، تو تم نے اس کو دیکھا. افانت تکون علیہ وکیلا، ایسے شخص کا کام تم بناؤ گے، اسے تم نصیحت کرو گے، اس کو تم سیدھی راہ دکھاؤ گے؟ نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں یضل بہ من یشاء ویہدی بہ من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. پھر لوگ کہتے ہیں اللہ ہی نہیں چاہتا ہم کو ہدایت دینا. اپنے دل سے پوچھیں ہم چاہتے ہیں ہم کو ہدایت ملے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اس لیے میں نے سنا ہے قرآن نہیں پڑھتے کہ پڑھ لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. بے شمار لوگوں کے بارے میں مجھے یہی سننے کو ملا کہ وہ صرف اس لیے قرآن نہیں سنتے کہ سن لیا تو پھر ہماری پکڑ زیادہ ہوگی. تو کیا نہ سننے کی کوئی پکڑ نہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں ہم؟ اللہ کو جو سب کچھ جانتا ہے. پھر فرمایا فذوقوا، تو اب مزہ چکھو، فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اللہ کو آسمان و زمین کے سب غیب پتہ ہے. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے ارادے اور نیتیں بھی جانتا ہے. اس سے کیا چھپا ہوا ہے کہ تم اپنی یہ نیت چھپا جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ کو تو شاید نہ پتہ چلے کہ ہم اس کی کتاب کو اس لیے اگنور کیے ہوئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، کوئی چوائس ہی نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم قرآن کو نہیں پڑھتے، کچھ اور پڑھ کے ہماری نجات ہو جائے گی. نہیں، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں، کوئی اور راستہ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن میں سارے پتے کاٹ دیے گئے، سارے سلسلے. قرآن خود کہتا ہے وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، سارے تعلقات ختم ہو کر رہ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، جس دن بھاگے گا انسان اپنے ہی ماں باپ سے اور اپنے ہی بیٹے اور بیوی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص پر ایسی مصیبت آئی ہوگی جو اسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی. اور ہم میں سے ہر شخص کو یہاں سے جانا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو پھر ہمیں اس حاضری سے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے. اور پھر ایک اور بات یاد رکھیے کہ دین صرف علم حاصل کرنے کا نام نہیں، دین صرف نئی نئی انفارمیشن حاصل کرنے کا نام نہیں. کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ پتا ہے ہم تو کیا کہیں گے، بس وہی درس ہوگا، دوبارہ کیا سننا، ہمیں یہ سب باتیں معلوم نہیں. قرآن میں ذکر کا لفظ بار بار آیا ہے، یاد دہانی ہم کو پتا ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم چھوڑ دیتے ہیں کرنا. تو کس چیز کی ضرورت ہے؟ پھر پتا چلا دیں. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جو کام ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہم خود بھی یاد رکھنے کی کوشش کرتے، دوسروں کہتے ہیں اچھا مجھے یاد کرا دینا. کیوں؟ آپ کو پتا نہیں ہے، مجھے ریمائنڈ کرا دینا. بھئی آپ کی عقل کہیں چلے گی کہ آپ کو ریمائنڈ کرایا جائے؟ اس لیے کیونکہ انسان بھولنے والا ہے. انسان کا لفظ جو ہے وہ نسیان سے بھی ہے، اور نسیان بھولنے کو کہتے ہیں. انسان ہر دم بھولتا ہے، پھر جب دوبارہ پڑھتا ہے پھر اس کو یاد آ جاتا ہے. اب دیکھیں نماز جو لفظ ہے وہ کم و بیش 700 دفعہ مختلف انداز میں آیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ کہنا کافی نہیں تھا کہ لوگوں نماز پڑھ لیں؟ بار بار کیوں کہا گیا کہ انسان بھولنے والا ہے. انسان جب دنیا میں مصروف ہوتا ہے تو اس کو یاد نہیں رہتا کہ اسے کیا کرنا تھا اور کیا چیز زیادہ امپورٹنٹ تھی. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ علم کا مذاکرہ کیا کرتے تھے. یعنی جو علم ان کو حاصل ہوتا تھا اس کو بار بار ایک دوسرے کو سناتے تھے کہ ہم بھول نہ جائیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ بات سن لینے سے اور ایک دفعہ جان لینے سے ہم علامہ ہو گئے، اور اب ہمیں کوئی نہ بتائے اس لیے کہ ہم کو سب پتا. یہ کہنا کہ ہم کو سب پتا ہے یہ ایک تکبر کی علامت ہے. آپ دیکھیں کہ جو چیز آپ کو پسند ہوتی، جس میں آپ کی دلچسپی ہوتی، وہ آپ بار بار کرتے ہیں. مثلا کوئی ڈش آپ کو پسند ہے، آپ ایک دفعہ کھاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہی پکا لیتے، پھر کھا لیتے ہیں. بھئی آپ نے ایک دفعہ نہیں کھائی، کھا چکے، آپ کیوں نہیں کہتے کہ جی میں کھا چکی ہوں پہلے، اب دوبارہ کھانے کی ضرورت نہیں. کبھی آپ نے یہ کیا کہ ایک دفعہ کھانا کھایا اور آپ کہیں کہ جی میں نے وہ صبح کا ناشتہ کیا تھا، کھانے کی کیا ضرورت ہے، کھا لیا تھا میں نے، آج میں کھا کر آئی ہوں گھر سے اور میں یہاں کھانا نہیں کھاؤں گی آپ کو. یہ تو ہم میں سے کوئی نہیں کرے گا. لیکن ایک کے بعد ایک کھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں، کس وقت یہ کام ختم ہو تو میں یہ کھا سکوں. اسی طرح اور بہت سی چیزیں. تو جس چیز سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس چیز کی ہمیں چاہت ہوتی ہے، اس چیز کو ہم ہر صورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں. اور ایک چیز کو بار بار کرنا جو ہے یہ انسان کو جھنجھوڑتا ہے اور انسان کو جگاتا ہے، انسان کو یاد دہانی کراتا ہے کہ شاید ایک دفعہ کی بات سے وہ اثر نہ ہو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں
مثلا ایک راستہ اونچا نیچا، جب آپ پہلی دفعہ اس میں چلتے ہیں تو مشکل ہو، پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں پھر چلتے ہیں، کئی چیزیں آپ بار 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 کرتے ہیں حتیٰ کہ وہ آپ کی عادت ہو جائے. مثلاً آپ دیکھیں کہ آپ نے رائٹنگ اپنی امپروو کرنی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بار بار اس کو لکھتے ہیں. ایک دفعہ لکھا ہوا کافی نہیں، پڑھا تو وہ بھی جان ہے. ایسے خوش خط بنانے کی کیا ضرورت نہیں. دنیا کی ہر چیز میں ہم پرفیکشن چاہتے ہیں. حتیٰ کہ اگر میرے دوپٹے کا رنگ میرے سوٹ سے نہیں میچ ہو رہا، ایک دفعہ رنگواتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں روشنی میں دیکھتے ہیں، سورج میں دیکھتے ہیں، اندھیرے میں دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں، پھر رنگواتے ہیں. پھر دھو بیٹھتے ہیں تو پھر رنگواتے ہیں. کیوں رنگواتے؟ رہنے دیں بس، ایک دفعہ جو ہو گیا سو ہو گیا. اس لیے کہ پرفیکشن چاہتے ہیں. اسی طرح دین کے معاملے میں بھی ہمیں پرفیکشن چاہیے، اور بہتر سے بہتر اور بہترین عمل چاہیے جس میں سب سے آگے بڑھ جائے. سابقکم بالخیرات. دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں ہم سے بڑا کون، لیکن دین کے معاملے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم فلاں سے تو اچھے ہیں نا، یہ نہیں کرتے. فلاں تو نماز پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. شکر ہے میں جھوٹ تو نہیں بولتی، کیا ہوا جو میں نماز نہیں پڑھتی. یعنی اپنی نماز بھی یاد نہیں رہتی، لیکن دوسرے کی اچھائیوں کو اگنور کر کے صرف اس کی برائیوں پہ توجہ کرتے ہیں. تو ہمیں اپنا ایٹیچیوڈ بدلنا ہوگا. ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ کون اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے. ہمیں اس سے غرض ہونی چاہیے کہ میری ذمہ داری کیا ہے. اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو تعاون کرے، اگر وہ برا کر رہا ہے تو اس کی مدد کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما. اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم. صرف باتیں بنا کے نہ رہ جاؤ. لوگوں نے پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد تو کریں گے، ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا اسے ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد کرنا. تو جو اس کتاب پہ ظلم کر رہے ہیں، صرف ان کے اوپر تنقید کرنا یا ان کی تحقیر کرنا یا ان پہ باتیں بنانا، یہ سب کام چھوڑ کر کیا کریں کہ اپنا فرض ادا کریں. اس لیے کہ کسی بھی چیز کے اوپر افسوس کرتے رہنا، آنسو بہاتے رہنا یا دکھ کا اظہار کرتے رہنا، یہ اس کا مداوع نہیں ہوا کرتا. اب مثلا خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کا ہاتھ جل گیا یا کوئی کٹ لگ گیا، تو آپ یہ تو نہیں کرتے کہ وہی رونے بیٹھ جائے اور کہیں کہ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ ہاتھ جل گیا اور میرا تو دل کٹا جا رہا ہے اور میں تو بہت ہی پریشان ہوں کہ آپ کا ہاتھ جل گیا. آپ اٹھ کے اس کے اوپر کچھ لگاتے ہیں، اس کا مداوع کرتے ہیں. خود نہیں معلوم کسی کو فون کرتے ہیں، اگر نہیں کوئی ملتا کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں کہ اس کا کچھ کریں، اس لیے کہ تکلیف ہو جائے گی اس کو اور یہ مصیبت اس کے لیے وبال جان ہوگی. تو دنیا کے معاملات میں تو ہم کسی کے کہے بغیر اپنی فائدے اور ضرورت کے لیے ایک قدم بڑھاتے ہیں. تو خدا کے لیے، خدا کو منہ دکھانا جو ہے وہ بھی ہمارے لیے ایک اہم مسئلہ ہونا چاہیے، اور وہ بھی ہمارے ہی فائدے کی بات ہے. اس کے لیے بھی ہم سب کو خود ہی سوچنا ہوگا، اور اس کے لیے ہر شخص کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے. اور اس کرنے میں کیا ہے کہ اگر آپ اب تک صرف تلاوت کرتے ہیں تو اب آپ کو ایسی جگہ ڈھونڈیے کہ جہاں جا کر آپ قرآن کو سمجھ بھی سکیں. اور اگر آپ اب تک صرف سمجھ رہے ہیں تو اس پر عمل بھی شروع کیجیے. اور اگر آپ نے عمل بھی شروع کر دیا ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی فکر کیجیے. اور اپنی صلاحیت، اپنی طاقت، اپنی ہمت کے مطابق جو کچھ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی ہیں ان میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالیے. یہی دراصل اس کی شکر گزاری ہے. اسی پر اپنی بات ختم کرتی ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا
وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا رب العالمین، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو ہم کو معاف فرما دینا، ہمارے علم کی اصلاح کر دینا، اور جو اچھی باتیں ہم نے سنی ہیں ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا، ہمارے دلوں کو کھول دے۔ یا اللہ، ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنی اطاعت کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے دلوں کا میل دھو ڈال، ہمیں آپس میں محبت، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ، جو لوگ جس مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ، اس شہر کو امن و اطمینان کا شہر بنا۔ یا رب العالمین، یہاں پہ رہنے والوں کو ہر طرح سے سکون اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ، اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما۔ یا اللہ، یہ قرآن پاک کا کام شروع کرنے جا رہے ہیں، اس میں برکت پیدا فرما۔ یا رب العالمین، ہمیں ایسا بندہ بنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کے دکھوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي۔